السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایمان بوسٹنگ ریمائنڈر سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ موجود ہیں۔ آج کا جو یہ ریمائنڈر ہے وہ پچھلے ریمائنڈر کے ساتھ جو ایمان اور عمل ان کا باہمی تعلق ہے اور ان کی ترتیب کیا پہلے کیا بعد میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو اگر آپ نے وہ ریمائنڈر ابھی تک نہیں دیکھا تو برائے مہربانی پہلے اسے دیکھ لیجئے گا تاکہ پھر اس کی زیادہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اس کا لنک انشاءاللہ جو ہے وہ اسی ویڈیو کے نیچے موجود ہوگا۔ تو چلیں آج کا ریمائنڈر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے جدید ذہن کے اندر یہ سوال بار بار آتا ہے کہ ایک انسان ہے، اگر وہ صرف مسلمان ہے تو اس کی جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی، اور اگر ایک شخص ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ اور صرف ایک ایمان جو ہے وہ انسان کو کیا اس کے تمام گناہوں کی بخشش بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یقیناً ایمان اور عمل کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے اس کو، اور قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر بار بار ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جنت کا بھی جو ہے وہ بشارت دی ہے اور گناہوں کی صورت میں جہنم کی بھی وعید دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بخشش کا بھی ایک کانسیپٹ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کی بخشش کا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوال اکثر اٹھتا ہے کہ یہ صرف مسلمان کے لیے کیوں مخصوص ہے، تو اس کی بہت ساری مثالیں ہم اپنی دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مثال لیتے ہیں، ہم چلیں دوبارہ سے ایک ریاست کی ہم کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ آج کے دور میں ریاست ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، کسی کو چاہے سزا دے، کسی کو چاہے جو ہے وہ انعام سے نواز دے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص ہے جو فار ایگزامپل انکم ٹیکس نہیں دیتا لیکن وہ چوری چھپے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات وہ اس پہ توجہ نہیں دیتا اور کچھ دے دیتا ہے ٹیکس، کچھ نہیں دیتا، لیکن ریاست کا وفادار ہے، ریاست کو مانتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ بھی انکم ٹیکس نہیں دیتا لیکن وہ باغی ہے، وہ ریاست کو ہی نہیں مانتا، اور وہ علل اعلان کہتا ہے کہ میں بھی ٹیکس نہیں دیتا، تم بھی نہ دو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں رزلٹ کے اعتبار سے ریاست کے پاس ٹیکس نہیں پہنچا، دونوں کا نہیں پہنچا، اگر ہم اس کو سمپل اگزامپل سے سمجھنا چاہیں، لیکن رویہ ریاست کا دونوں کے لیے بالکل الگ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ ایک طرف وفاداری ہے، کیا ہے، ایک کانسیپٹ ہے نا، اور دوسری طرف نافرمانی ہے۔ وہ بھی ایک یہ کہہ لیں نا کہ اس نے کچھ جا کے کوئی چیزیں توڑ تو نہیں دیں، ریاست کا کچھ ایسا تو نہیں کیا، لیکن نافرمانی ہے، بغاوت ہے، اس کو کوئی بھی ریاست معاف نہیں کرتی۔ اچھا یہ اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ دو شخص ہیں، ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، اور اس کو اپنا رب بھی تسلیم کرتا ہے، اس سے بھی ایک گناہ ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اور وہ بھی گناہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، یا کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اس میں وہ نسبتاً بڑا گناہ کر رہا ہو، اس کی نسبت جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن وہ نسبتاً چھوٹا گناہ کر رہا ہے۔ تو اب اس مثال میں دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کس شخص کو اپنی بخشش کی زیادہ امید ہوگی اللہ سے؟ یقیناً اس کو جو اس کو مانتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے۔ دیکھیں آخر کے دور میں یا جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو جنت کس کی ہے اور جہنم کس کی ہے؟ دونوں اللہ کی ہیں نا۔ جس نے اس کو مانا اور اس سے اس کی جنت مانگی، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، یا جس نے مکمل طور پہ پوری زندگی انکاری رہا اس کو زیادہ ملنا چاہیے؟ اگر صرف عقلی بنیاد پر بھی اس کو دیکھیں نا، جو آج کا جدید ذہن ہر چیز پر ایک ہمیں زور دیتا ہے کہ عقل کے حساب سے دیکھیں، تو عقلی اعتبار سے بھی آپ کا میرا بھی رویہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر ہمیں کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے تو اس کے لیے جو جستجو کر رہا ہوگا آپ اسی کو اپریشیٹ کریں گے، جو اس سے انکاری ہو کے اور دوسروں کو بھی اس سے متنفر کر رہا ہوگا آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ تو بس اگر اسی تصور کو اپنے سامنے رکھ لینا تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ویسے ہی کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ریمائنڈر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ریمائنڈر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔